بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف جرئی میں غلامان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے پرامن احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں پرائی، دلیا جٹاں، چوک صاحبان، ترنوٹ سیداں، راج دہانی، کنوڑا کالونی اور گالا بازار سے ریلیوں کی شکل میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فضا گلی گلی، نگر نگر ابو بکر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جرئی بازار میں مقررین نے خطاب کے دوران یہ واضح پیغام دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور امن کے خواہاں ہیں، مگر کوئی بھی فرد یا گروہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مقررین نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی کہ ملک میں انتشار، افراتفری اور مسلکی اختلافات کی آڑ میں ملک و قوم کا امن و سکون تباہ کرنے والے افراد کے خلاف تحت ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ یہ ہمارے والدین کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کسی وزیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وزیر ہیں جن کو میرے کریم آقا رحمت دو عالم نے زمینوں کی وزارت عطا فرمائی ہے، آسمانوں کی وزارت عطا فرمائی ہے۔ میرے کریم آقا رحمت دو عالم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر زمینوں پر ہیں۔ حبیبی یا رسول اللہ، زمینوں پر آپ کے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا زمین پر میرا پہلا وزیر ابو بکر صدیق ہے۔ تو پتا چلا دنیا کائنات کے اندر جو بھی رہنے والا ہے، ارے سیدنا صدیق اکبر اس کے وزیر ہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے اسلام کے دامن میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو ابو بکر صدیق سے افضل بھی ہو، اعلیٰ بھی ہو، عرفہ بھی ہو۔ یہ جناب شناسہ مزاج نبوت کی بارگاہ میں کس انداز سے سلام عقیدت پیش کروں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر وہ ذات گرامی ہے کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے امام کا نام ہے صدیق اکبر۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے امام کا نام ہے صدیق اکبر، اور جناب شناسہ مزاج نبوت کے مولا کا نام ہے علی المرتضیٰ۔ نبی بحر السما تاجدار کائنات حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار میں لے کر گئے۔ لوگوں صدیق وہ صدیق اکبر ہیں کہ جو سارے سوراخوں کو بند کیا اور ایک کپڑا بھی نہ بچا تو اپنی ایڑی کو رکھ دیا، اور سانپ بار ڈھستا رہا، صدیق نے ایڑی کو نہ ہٹایا۔ جب زہر کا اثر ہوا تو میرے آقا نے کھوبا سا یا رسول اللہ، میرے آقا نے اپنا لحم لگایا۔ ارے لوگوں صدیق وہ صدیق ہیں کہ جب مال دین کو، مال اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو میرے صدیق اکبر نے سارا مال دین کے لیے وقف کر دیا، اور حتیٰ کہ اپنا لباس کانٹوں کا لباس بنا لیا ہے۔ اور میرے صدیق اکبر وہ صدیق ہیں وہ لوگ کہ جو اس مشن میں آگے چلے ہیں، شان صحابہ، شان خلفاء میں جو لوگ تھانے کچہری تک گئے، جو رات دن جنہوں نے ایک کیا، وہ اور پولیس والے، وہ تھندار صاحب اور وہ تفتیشی صاحب اور وہ جو بھی ان کے اپنے عہدے ہیں، ان سب کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان ہستیوں کا پیر دے رہے ہیں جن ہستیوں نے حضور کی عزت و ناموس پر پیرا دیا۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کریں، اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں اس بات۔ ہمارا دین امن ہے، ہمارا رسول امن ہے۔ جن صحابہ کو ہم مانتے ہیں وہ امن والے صحابہ، اہل بیت اطہار، امن والے، کربلا والے، بولیے امن والے، امن والے۔ ہم قرآن، ہماری جو کتاب ہے الہامی قرآن مجید، امن والی کتاب ہے، امن کا پیغام ہے، امن والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے امن کو خراب نہ کیا جائے، ہمارے ایمان کو چیک نہ کیا جائے۔ یاد رکھو، جہاں میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ والوں نے اپنے ایمانی جذبے کو ظاہر کرتے ہوئے اس کی بیداری کا ثبوت پیش فرمایا ہے، اس کے ساتھ اپنے آفرین کے
پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ جن بے گناہ لوگوں کو آپ نے پکڑ رکھا ہے ان کو فی الفور رہا کیا جائے. ہمارا پر یہ FIR میرے ہاتھ کے اندر ہے. انتظامیہ کے ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں. 295A APC پاکستان کے اندر ہے, PPC پاکستان پینل کوڈ, آزاد کشمیر کے اندر ہے APC آزاد پینل کوڈ. اس کے مطابق آپ نے یہ سیکشن ان کے اوپر الیج کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سیکشن تو ان شرپسند لوگوں پہ لگنی چاہیے تھی جنہوں نے عظیم شخصیات کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے. ہمارا پرزور مطالبہ ہے اس کو حذف کیا جائے. چاہے آپ اپنی ضمنیات کے اندر, چاہے چالان جب آپ مکمل کمپلیٹ چالان پیش کریں 173 کے تحت اس کے اندر پیش کریں, لیکن ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ اس سیکشن کو اس دفعہ کو حذف کیا جائے. آپ یہی چاہتے ہیں, اب آپ پرزور مطالبہ کیجئے گا اور میری تائید فرمائیے گا. حضرات محترم, ایک میرا بھرپور, اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تمام مست کلندر ہوگا, پھر تمام مست کلندر ہوگا. حضرات محترم, انہوں نے کسی عظیم اور مقدس شخصیت کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی ہے. جنہوں نے کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور یہی نہیں, جو ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہاتھ ہیں, چہرے ہیں, ان کو بے نقاب کیا جائے اور انہیں فوری طور پر رد کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے, کیسے کردار تک پہنچایا جائے. ہمارا پرزور مطالبہ ہے ان لوگوں کو ریسٹ نہیں, ان کو ریلیز کرو. ان کو, یہ بے گناہ ہے, یہ سچے عاشق رسول ہیں, یہ صحابہ کی حرمت اور عزت پہ مرنے والے مسلمان ہیں, یہ اہل بیت کی مودت کو سینے میں موجود رکھتے ہیں. تاثیر عباس انہوں نے کمپلین کی جس پہ یہ FIR چاک ہوئی ہے. اب آپ تشریف رکھتے ہیں انتظامیہ والے. اس میں جو ہمارے دوست, جو ایک تو علی آغاز ہے, اعجاز علی, لیکن یہاں علی اعجاز لکھا ہے اور اعجاز علی نام ہے, اور دوسرا ہے مناظر حسین. مناظر حسین, ان کی رہائی کا ہم فی الفور مطالبہ کرتے ہیں. بولیے تمام احباب اپنے ہاتھ بلند کر کے میری بات کو انڈورس کرتے ہوئے, توثیق اور تصدیق کرتے ہوئے اور تائید کرتے ہوئے اعلان کر دیں کہ یہ ان لوگوں کو, اور یہ ہجوم تھوڑا ہے, یہ اجتماع تھوڑا ہے, ابھی بے شمار ایسے ہیں جو پرامن بیٹھے ہیں, لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہمارے ایمانوں کو چیک نہ کیا جائے. انشاءاللہ کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں, اگر ہمارے ان مطالبوں کو انڈورس نہ کیا گیا, اس پہ ایکٹ اپون نہ ہوا, تو یہ دوست آپ کو کچہریوں کے اندر بھی دکھائی دیں گے اور کورٹ کے باہر بھی دکھائی دیں گے اپنے پرزور مطالبے پیش کرنے کے لیے اور دھرنا دینے کے لیے بھی. یہ تین اریسٹ جو ہمارے لوگ یہ حراست کے اندر ہیں, صفی الرحمان بھی, ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اور حضرات محترم یہ بات یاد رکھیے, وہ شیعہ حضرات اگر ان تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو تم اس ہستی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہو. ایک گھوڑا وہ شبیہ کے طور پہ کہ امام علی مقام امام حسین نے گھوڑے پہ چڑھ کے میدان کربلا میں وہ دشمنوں کا سامنا کیا تھا, وہ شبیہ کو گھوڑے کے نیچے سے گزرتے اس کا احترام کرتے, اسے پوچھتے ہو. اور نادانوں غور کرو, اس ہستی کی شان کتنی بلند ہے کہ جس کے کندھوں پہ حسین کا نانا سوار ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب, میں جہاں سے بات ختم کی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں, جس بھی مقبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں, آج کا یہ جتنا بھی جمع غفیر ہے اس کے اندر میجارٹی یقیناً اہل سنت و جماعت کی ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی احباب موجود ہیں وہ چاہے اہل حدیث سے ہیں, جو بند مقبہ فکر سے ہیں, وہابی تحریک سے ہیں, یا اہل تشیع کے افراد ہیں. میں سبھی احباب جو یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, انتظامیہ کے جتنے بھی افراد موجود ہیں, میری آپ سبھی احباب سے بس ادب و احترام یہ گزارش ہوگی کہ میرا ملک اس صورتحال کا متحمل نہیں ہے. میرا ملک اس کنڈیشن کو برداشت کرنے کے ماحول میں نہیں ہے, اور اس ملک کو اس مقصد کے لیے بھی حاصل کیا تھا نہیں. اس ملک کو حاصل کرنے کا جو مین مقصد تھا کہ مسلمان اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق امن و سکون کے ساتھ گزار سکیں. میں آج پھر 1947 میں
اس دنیا کے نقشے پہ معرض وجود میں لائی جانے والی اس عظیم مملکت خدا داد پاکستان کے ان مقاصد کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ان مقاصد کو دوبارہ غور سے پڑھیے گا. آپ اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں. آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. آپ کے خلاف کوئی بھی صدائے احتجاج بلند کرنے والا نہیں ہے. آج کا کیونکہ یہ جو جمع غفیر ہے اور آج کی اس جو گیدرنگ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل تشیع کے کچھ افراد نے صحابہ کرام کی ناموس پہ کچھ نازیبہ الفاظ کہے تھے. میں اہل تشیع کے افراد سے بڑی مؤدبانہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس تو اپنا علیحدہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے صحابی ہیں, ہم ان کو صحابی مانتے ہیں نا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم ان کو اپنی, میں کہتا ہوں میری ماں جنت میں جائے گی تو فاطمہ کی قیادت میں جائے گی. میں کہتا ہوں میری بہن جنت میں جائے. سر پلیز مجھے بات کرنے میں پلیز آپ میری بہن میری ماں ہمارے محلے کی ہمارے معاشرے کی کوئی بھی مسلمان عورت اگر یہ یقین رکھتی ہے, یہ امید رکھتی ہے کہ مجھے جنت ملے تو اسے یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ آگے قیادت حضرت فاطمہ کی ہوگی. ہم یہ پیغام دیتے ہیں حسن و حسین کو تو ہم مانتے ہیں, یہ الگ بات ہے ہم ماتم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کہ ہمارا حسین زندہ ہے, ہمارا حسین زندہ و جاوید ہے اور ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اور جتنے بھی اہل تشیع کے حضرات ہیں کوئی یہاں پہ موجود ہیں, میں اعلان اعلان یہ کہتا ہوں کہ ہماری مسجد ہے یہاں پہ بے شمار اہل تشیع حضرات نماز پڑھتے ہیں. ہم نے کسی کو یہ کہا ہو کہ آپ یہ وضو اس طرح کیوں کرتے ہیں, ہم نے کسی کو کہا ہو کہ آپ یہ نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہیں, اگر کوئی ایسا بندہ اہل تشیع کا یہاں پہ موجود ہے آئے سرے ہم بات. تو جب ہم اتنا وسیع دامن رکھتے ہیں, اتنا وسیع قلب و جگر رکھتے ہیں, اتنا برداشت کا پیمانہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس علاجہ تو ہے نہیں. حسن ہمارے, حسین ہمارے, حضرت فاطمہ ہماری, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حیدر کرار, ہم شیر خدا مانے. ابو بکر و صدیق جو گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کے غزوہ تبوک میں پیش کر دیں تو کیا خیال ہے, مجھے خاموش رہنے کی اجازت ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم و ایران کی ان بڑی طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملانے والے, اگر ان کی ناموس پہ کوئی بولے تو کیا مجھے خاموش رہنے کی بجائے اپنی زبان کو کاٹ نہیں دینا چاہیے؟ وہ عثمان غنی جنہوں نے آج کا ہمارے پاس جو موجود قرآن پاک ہے اس کو جمع کر کے اس امت پہ بہت بڑا احسان کیا اور جامع قرآن کہا گیا. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امہات المومنین میں اگر ان کے خلاف ایسی کوئی بھی نازیبہ آواز اٹھے تو کیا بندہ مومن کو خاموش رہنے کی بجائے مر نہیں جانا چاہیے؟ اس لیے میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا, یہ جو سچویشن یہاں پہ کریٹ ہوئی ہے, میں بارے دیگر یہ کہوں گا ہمارا ملک کن کرائسوں سے گزر رہا ہے, نہیں اس بات کو برداشت کر سکتا. اسلام اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا, اخلاقیات ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں. تو جب یہ سارے اصول, یہ سارے ضابطے, یہ ساری اخلاقیات پامال کی جائیں اور امن کی ہر آواز کو کمزوری سمجھ لیا جائے تو کیا خیال ہے ہمیں صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ جب امن کی ہر کوشش کو کمزوری سمجھنا شروع کیا جائے اور جو ناموس صحابہ کے خلاف بولے اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جائے. اور خبردار, میں انتظامیہ سے بھرپور یہ
بات یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ آپ جتنا بھی رول ریگولیشن ہے ٹیک اے سیریس ایکشن اینڈ سیٹ اے بیسٹ ایگزامپل فار دی فالوورز. آنے والوں کے لیے ایک صحیح قسم کی مثال قائم کیجئے کہ جو ناموس صحابہ پہ اس طرح کے طعن و تشنیع کا تیر برسائے اس کی مثال یہ دیکھ لیا کریں. آپ نے یہاں پہ جو مقدس شخصیات کی شان میں نازبہ الفاظ تعزیرات پاکستان پڑھ لیں، یہ میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں. مقدس شخصیات کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال پاکستان کی تعزیرات میں یہ بات جو کوئی الفاظ کے ذریعے خاص زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا مرئی نقوش یعنی دکھائی دینے والے نقشہ کو بنایا جائے اس کے ذریعے یا کسی تہمت اشارے کنائے در پردہ کسی بھی سسٹم کے ذریعے بلا واسطہ یا بالواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کسی بھی زوجہ محترمہ امہات المومنین کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد اہل بیت یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کے متبرک نام کی توہین کرے گا. سنیے پلیز، اگر کوئی ایسا کام کرے گا یا تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک بھی ہو سکتی ہے. یہ قانون موجود ہے. یا جرمانے کی سزا، دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. میں یہ گزارش کروں گا اہل سنت و جماعت کے جملہ افراد سے، آپ کا جذبہ قابل تعریف، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی کہ رولز ریگولیشن سے ہٹ کے ماورائے قانون ماورائے عدالت کوئی کام کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارا یہ واضح میسج ہے، یہ واضح پیغام ہے. آپ کوئی بھی ایسا کام زبان کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی بھی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جس سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی کام اگر قانون کے خلاف ہوا، اگر قانون کے دائرے سے باہر ہوا، اخلاقیات سے باہر ہوا، اہل سنت و جماعت کے ان اصولوں اور ضابطوں سے باہر ہوا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اگر ہمارا اپنا بھی کوئی فرد اہل سنت و جماعت کا ماورائے قانون ماورائے عدالت اگر کوئی ایسا طریقہ کار ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل تشیع حضرات، آپ سے گزارش ہوگی، آپ صحابہ کرام کے خلاف اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہماری مسجد میں آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے مقام صدیق اکبر کیا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کھلے دل سے، آپ کے لیے چیئر لگائیں گے. اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو آپ کو اگر صاحب میں بٹھائیں گے. آئیں سنیں کہ مقام صدیق اکبر کیا ہے، فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، اس سعد بن ابی وقاص کا مقام کیا ہے جس نے فرط محبت کے اندر سمندر کے اندر اپنا گھوڑا اتار دیا تھا. اس عقبہ بن نافع کا مقام کیا ہے جس نے تیونس کے اندر افریقہ کے اندر اپنا گھوڑا دریا کے اندر اتار دیا تھا. اور شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات کے اندر توڑا دیے گھوڑے ہم نے. بات مکمل ہے. آپ سبھی احباب کو اس پیغام کے ساتھ اجازت کہ آپ پرسکون رہیے، کول اینڈ کام رہیے، اپنے گھروں کو جائیے، معمولات زندگی کو اپنے سابقہ روٹین سے چلائیے. ہم اس یقین سے، اس امید سے کہ جس طرح انتظامیہ نے قانون میں ایکشن لے کے فوری طور پہ ایک بہت بڑی خراب ہونے والی فضا کو اپنے قابو میں کیا، ہم یہ یقین کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی لا اینڈ آرڈر اسی طرح متحرک رہے گا اور ریاست میں اس طرح کی افراتفری، انتشار، بدامنی، بے چینی پھیلانے والے لوگوں کے اس کو اپنے نرگے میں لے گا. اسی امید کے ساتھ کہ پاک پروردگار میری زبان میں تاثیر عطا فرما، میرے الفاظ میں تاثیر عطا فرما اور اس عوام کو پرسکون رکھ، اس ملک کے صبح و شام کو پرسکون رکھ، اس کے دن اور رات کو امن و عافیت کا گہرا بنا. پاک
پروردگار تیری پاک بارگاہ میں دعا ہے، التماس ہے کہ ان مقدس ہستیاں کے صدقے مجھے بھی اور ہم سبھی احباب کو اپنے اپنے ٹریک پہ، اپنی اپنی لائن پہ، اپنے اپنے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دعا کے لیے ممتاز جوش صاحب سے گزارش ہے دعا میں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یا الہی، ہم تیرے گناہ گار بندے اپنی جھولیاں، اپنے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین، ہمیں اسلام پہ استقامت عطا فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صلاۃ و سلام کے نذرانے لیے آپ کے در اقدس پہ حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ آقا، آپ کے یار غار پہ جو تیر و تان کے دشنام ترازی کے تیر چلائے گئے ہیں، الہ العالمین ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، شیعہ تو پاک لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی پاک ہوتے ہیں۔ یا اللہ، مسجد پاک ہوتی ہے، اس سے اگر گردوارے جیسا ماحول ملے تو کتنا ظلم ہوگا۔ یا اللہ، یہ پاک لفظ ہے، اس سے کسی صحابی کی گستاخی کی بو آئے، کوئی ایسی چیز نکل جائے تو یا اللہ احساس عطا فرما، ضمیر زندہ فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو توفیق دے اپنا محاسبہ کر کے اپنی خامیوں کو پہ قابو پا کے باعمل مسلمان بن سکیں۔ الہ العالمین، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کا اندازہ کر سکیں۔ مقدس ہستیاں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جن سے تو راضی، جو تجھ سے راضی، ہمیں ان کی صرف عقیدت عطا فرما، ان کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ان میں اونچ نیچ یہ تیرا ان کا معاملہ ہے، ہمیں ان کی غلامی میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ تمام حضرات جو گولا بازار سے اترائی سے ضلع جٹاں سے انتظامیہ اور جتنے بھی غلامی مصطفیٰ آئے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر کروڑوں برکتیں اور رشتے عطا فرمائے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے۔